بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انتہائی کربناک خبر ملی کہ PIA کا طیارہ جو لاہور سے کراچی جا رہا تھا حادثے کا شکار ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس طیارے میں جتنے مسلمان مرد، خواتین، بچے، اس کا سٹاف، پائلٹ موجود تھے، ان کی یہ منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ایک انتہائی کربناک عمل ہوتا ہے، انتہائی مشکل کا وقت ہوتا ہے، جو خصوصاً وہ لوگ جو اس پورے ماحول میں جو اس کا حصہ بنے ہیں، وہ تمام لوگ جو اس طیارے میں موجود تھے یا پھر وہ جو لینڈ کرنے کے بالکل قریب تھا اور قریبی آبادی تھی، گھروں کے اوپر گرا ہے، وہ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، شاید سو رہے تھے کہ اچانک موت نے ان کو آ کے دبوچ لیا ہے۔ جن کے اوپر یہ سارا واقعہ بیتا ہے وہ چلے گئے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک جو سبجیکٹ تھا، ایک مضمون تھا، ایک چیپٹر تھا، وہ کلوز ہو گیا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں، جو حادثاتی جنہیں واقعات کہا جاتا ہے یا حادثے کہا جاتا ہے، یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان تمام حادثات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے ان میں ایک بڑا سبق ہوتا ہے اگر یہ لوگ ان سے کچھ سیکھنے کی، کچھ آبزرو کرنے کی کوشش کریں تو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کے لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے اس پورے واقعے میں یا حادثے میں سبق کیا ہے؟ ہم نے اس سے سیکھنا کیا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یاد رکھیے گا، جب میں اور آپ اس دنیا میں آئے، اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، تو میرے اور آپ کے والدین کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ جا کے یا یہ بچی زندگی میں، مستقبل میں کیا رول ادا کرے گا۔ یہ کوئی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کوئی ڈرائیور بنے گا، یا عام معاملات میں زندگی میں کوئی لیبر یا مزدور رہے گا، یا اس کا کوئی اپنا کاروبار ہوگا۔ اس حوالے سے ان کو بالکل وہ کسی اتھینٹک طریقے سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ اپنی منصوبہ بندی ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ وہ جس دن بچہ پیدا ہوا وہ کہیں گے یہ بنے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ اٹل حقیقت تھی، جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے، ہمارے والدین کو بالکل روز روشن کی طرح پتہ تھی کہ اس بچے نے ایک دن مرنا ہے، موت برحق ہے، موت آنی ہے، ہر جاندار نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ جو حادثاتی موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، کیونکہ اس میں ہمیں وہ ٹائم نہیں ملتا اللہ سے رجوع کرنے کا، ہمارے پاس ٹائم کی بالکل قلت ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو آرام سے اپنے گھروں میں موجود تھے اور اس موت کی وادی میں ایک دم سے ایک سیکنڈز میں چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس واقعے سے سیکھیں کہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اگر اس موت کو سامنے رکھ کے آپ سوچیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کی ٹانگیں کھینچیں، لوگوں کے خلاف غیبتیں کریں، لوگوں کے خلاف حسد کریں، لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکائیں، لوگوں کے ساتھ جھگڑے اور فساد کریں۔ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں، اپنے دماغ میں یہ بات باندھ لیں کہ آپ نے اور میں نے مرنا ہے، تو پھر یقیناً ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام برائیوں سے جو ہم روزمرہ زندگی میں، معاشرے میں چلتے ہوئے دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کو کسی طرح سے بھی سپورٹ کرتے ہیں، کسی فارم میں بھی، ان سب سے ہم کو بچنا چاہیے اور اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے۔ لیکن آج ہمیں اس واقعے سے، اس حادثے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، وہی مسافر اچھا مسافر کہلاتا ہے جو اپنا سفر کا سامان ہر وقت تیار رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے کہ کسی ٹائم بھی، کسی وقت بھی کسی ایجنسی والے کا، کسی ایجنٹ کا، کسی دوست کا فون آ سکتا ہے کہ ہمیں اس سفر پہ نکلنا ہے اور ہمارا وقت
ضائع نہ ہو۔ اسی لیے اگر انسان کو مرنا ہے، اگر مسلمان کو، مجھے اور آپ کو مرنا ہے، تو ہمیں اپنی موت کے اس سفر کو، اس سفر کے ساتھ ساتھ اس زیادہ سفر کو جو ہمیں اس میں ضرورت پڑے گی اس دنیا کے بعد، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ صرف یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جس کے بعد ہم یہاں کی زندگی سے جب اگلی زندگی میں منتقل ہوں، ہمیں جو ضرورت پڑے وہاں چیزیں وہ ہمارے پاس ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام چیزوں کی جو سوچ ہے وہ دے دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لمبی زندگی، برکت والی زندگی اور ایمان کے ساتھ والی زندگی کا عطا کر دے، تاکہ ہماری جو آنے والی زندگی ہے وہ بھی آسان ہو سکے۔ اس واقعے میں، اس حادثے میں جو بھی مسلمان اس دنیا سے گئے ہیں، ان تمام کے لواحقین کو صبر جمیل آ جائے، تاکہ یہ ایک واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے، کسی بھی وقت کسی ملک کے اوپر، کسی بھی شخص کے اوپر آ سکتا ہے، اور ان حالات میں جب کہ ہمارا ملک اور بہت سارے مسائل میں گرا ہوا ہے، اللہ ہمیں ان مسائل سے، ان حادثات سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔